شہر پر موسلادھار بارش کا راج تھا۔ کالی گھٹائیں آسمان پر اس طرح سے چھائی ہوئی تھیں جیسے قدرت نے زمین پر کوئی گہرا راز چھپا رکھا ہو۔ شاہ ہاؤس، جو شہر کے مضافات میں واقع ایک شاندار نو آبادیاتی دور کا قلعہ نما محل تھا، اس طوفانی رات میں اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس محل کی اوپری منزل کے ایک وسیع و عریض مطالعہ کمرے میں صرف ایک پیلی لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ چاروں طرف اونچی کتابوں کی الماریاں اور دیواروں پر لٹکی پرانی پینٹنگز اندھیرے میں سائے کی طرح دکھتی تھیں۔ کمرے کے وسط میں موجود چمڑے کی بھاری کرسی پر شاہویر خان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کالا چشمہ سجا تھا، لیکن اس چشمے کے پیچھے وہ آنکھیں تھیں جو اس وقت پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دنیا کے لیے، میڈیا کے لیے اور اس کے اپنے لالچی چچا مراد خان کے لیے شاہویر خان 2 سال سے پہلے ہونے والے کار حادثے میں اپنی بینائی کھو چکا تھا، اور اب وہ ایک بے بس کمزور مہرا تھا۔ لیکن حقیقت اس کا بالکل برعکس تھی۔ اس کی بینائی 6 ماہ قبل ہی خفیہ سرجری کے ذریعے واپس آ چکی تھی، مگر اس نے یہ بات دنیا سے چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو غفلت میں رکھ کر ان کے آخری وار کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی میز پر پڑے کلاک نے رات کے 2 بجائے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاہویر نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوری طور پر سپاٹ کیا، ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کیا، سر جھکا کر ایک ایسے انسان کی اداکاری شروع کر دی جو اندھیرے کی گرفت میں ہو۔ آ جاؤ۔ اس کی سرد اور کھنکتی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گزری۔ بھاری لکڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور دہلیز پر مہرین کھڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک گیلی تھی۔ اس کا ریشمی لباس بارش کے پانی سے اس کے جسم سے چپک گیا تھا، جس سے اس کے سراپے کا کھچاؤ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے گیلے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے وہ کسی طوفان سے لڑ کر یہاں پہنچی ہو، لیکن اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں میں خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک ضدی چمک تھی اور ایک عزم تھا جو ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مہرین ایک آرکیالوجسٹ یعنی آثار قدیمہ کی ماہر تھی۔ اس کے والد جو ایک دیانتدار میوزیم کیوریٹر تھے، ان پر حال ہی میں شاہ خاندان کی ایک نہایت قیمتی تاریخی مہر اور کروڑوں کے خفیہ دستاویزات چوری کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ مہرین جانتی تھی کہ یہ سب شاہویر خان کے چچا مراد خان کی سازش تھے تاکہ وہ اس کے والد کو جیل بھیج کر ان تاریخی نوادرات کو بلیک مارکیٹ میں بیچ سکیں۔ اپنے والد کو بچانے کا واحد طریقہ شاہویر خان کے ذاتی لاکر میں موجود وہ اصل وصیت نامہ اور دستاویزات حاصل کرنا تھا جو مراد خان کی چوریوں کا کچا چٹھا کھول سکتے تھے۔ تم لیٹ ہو مہرین، شاہویر نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ اس کا رخ مہرین کی سمت بالکل سیدھا تھا جیسے وہ واقعی اسے دیکھ رہا ہو۔ مہرین نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اس کے جوتوں سے گرتی ہوئی بوندیں قالین پر جذب ہو رہی تھیں۔ شاہ ہاؤس کے محافظوں کو یہ یقین دلانے میں وقت لگا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ آپ کی بلائی ہوئی مہمان ہوں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو مہرین؟ شاہویر نے بات کو گھمانے کے بجائے براہ راست مدعے پر بات کی۔ میرے مینیجر کے ذریعے تم نے مجھ سے ملنے کی تگ و دو کی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا خاندان اس وقت مجرموں کے کٹہرے میں ہے، اس کا میرے پاس کیا کام؟ مہرین نے اپنے گیلے ہاتھوں کو آپس میں بھیج لیا۔ وہ شاہویر کے بالکل قریب میز کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو کالی اینک کے پیچھے بالکل بے تاثر تھا۔ میں یہاں آپ کو ایک بچاؤ کا راستہ دینے آئی ہوں شاہویر خان، مہرین نے مضبوط مگر دھیمی آواز میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ مراد خان اگلے ہفتے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلا رہے ہیں۔ وہ عدالت میں یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی معذوری کی وجہ سے شاہ انڈسٹریز کو سنبھالنے کے اہل نہیں، اور قانون کے مطابق اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی جائیداد کا کنٹرول ان کے پاس چلا جائے گا۔ شاہویر کے ہونٹوں کے کونے پر ایک پل کے لیے انتہائی باریک مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ وہ مہرین کی اس ذہانت پر اندر ہی اندر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اور اس کا حل تمہارے پاس ہے؟ شاہویر نے طنزی انداز میں پوچھا۔ ہاں، مہرین نے میز پر جھکتے ہوئے کہا، جس سے اس کے وجود سے اٹھنے والی مٹی اور بارش کی ملی جلی خوشبو شاہویر کے نتنوں سے ٹکرائی۔ قانون میں ایک شق ہے،
اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شریک حیات آپ کی قانونی دستخط کندہ بن جاتی ہے تو چچا مراد جائیداد پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے کانٹریکٹ میرج کی پیشکش کرنے آئی ہوں۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا، صرف باہر بادلوں کے گرجنے کی آواز گونجی۔ اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ شاہویر نے پوچھا، اگرچہ وہ جواب پہلے ہی جانتا تھا۔ مجھے آپ کے لاکر میں موجود وہ فائل اور مہر چاہیے جس سے میرے والد بے گناہ ثابت ہو سکیں اور مراد خان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آئے۔ 1 سال کی شادی، اس کے بعد ہم خاموشی سے الگ ہو جائیں گے۔ میرین نے اپنی شرط رکھی۔ شاہویر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ میرین نے دیکھا وہ بغیر کسی لاٹھی یا سہارے کے بالکل سیدھا اور پروقار انداز میں کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قدر، چوڑے شانے میرین کے اعصاب پر ایک دباؤ ڈالنے لگے۔ شاہویر چلتا ہوا میز کے گرد گھوما اور میرین کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ میرین نے شاہویر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ کالی عینک کے پیچھے موجود آنکھیں سیدھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس نے خود کو تسلی دی۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی لمبی مردانہ انگلیاں میرین کے چہرے کے بہت قریب آئیں، لیکن اس نے اسے چھوا نہیں۔ وہ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی ہوئی بارش کی بوندوں کی تپش کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہا تھا۔ معاہدہ منظور ہے میرین۔ شاہویر کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور رومانوی ہو چکے تھے، جس نے میرین کے دل کی دھڑکن کو اچانک تیز کر دیا۔ لیکن میری بھی 2 شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ میرین نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن شاہویر نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ان کی سانس ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ پہلی شرط، اسے 1 سال کے دوران تم میرے اس کمرے میں رہو گی، میری بیوی بن کر۔ دنیا کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری شرط، شاہویر نے اپنے چہرے کو میرین کے کان کے بالکل قریب لایا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرین کی گردن پر لرزش پیدا کر رہی تھی۔ چاہے جو ہو جائے، ہم میں سے کوئی بھی اس رشتے میں سچی محبت کی امید نہیں رکھے گا۔ یہ صرف ایک کھیل ہے، اور کھیل میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا تم اپنے دل پر قابو رکھ پاؤ گی؟ میرین کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شاہویر کا لمس، اس کی آواز کا سحر اور اس کی مردانہ خوشبو اس کے حواس کو سن کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے ناخنوں کو اپنی ہتھیلیوں میں چبھویا تاکہ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ سکے۔ مجھے آپ سے محبت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر شاہویر، میرا دل اتنا کمزور نہیں۔ میرین نے جرأت سے اس کی عینک کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، تو شاہویر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ بہت خوب، تو پھر کل صبح نکاح کے کاغذات تیار ہوں گے۔ اب تم جا سکتی ہو، میری ہونے والی دلہن۔ میرین نے ایک آخری نظر اس پراسرار اور سحرانگیز شخص پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شاہویر نے آہستہ سے اپنا سیاہ چشمہ اتارا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک طوفانی چمک تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں میرین بارش میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے خود کو بچانے کے لیے میرے پنجرے کا انتخاب کیا ہے میرین۔ شاہویر نے سرگوشی کی۔ اب اس پنجرے کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سفید اور سرخ گلابوں سے مہکتی ہوئی تاریخی لالہ زار مسجد کا ذہن اس وقت گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو اور خون کی اب بھی برقرار تھی۔ یہ ایک انتہائی خفیہ اور مختصر نکاح تھا، جس میں گواہوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ میرین سفید رنگ کے نفیس اور سادہ ریشمی جوڑے میں ملبوس، سر پر بھاری دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود باریک جالی دار گھونگھٹ اس کے چہرے کے اضطراب کو چھپانے کے لیے کافی تھا، لیکن اس کی گود میں رکھے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے اندر چلنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے بالکل برابر میں شاہویر خان بیٹھا تھا، کالی کڑھائی دار شیروانی میں۔ وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر موجود وہی کالا چشمہ اور چہرے کا حد درجہ سکون اسے دنیا سے الگ تھلگ کر رہا تھا۔ قبول ہے، نکاح خواہ کے الفاظ میرین کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگے۔ میرین نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے اپنے بوڑھے اور بیمار والد کا چہرہ نظر آیا۔
اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اندر ہی اندر اتارا اور رندھی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ دستخط ہوتے ہی شاہویر کے مینیجر نے خاموشی سے ایک نیلی فائل مہرین کے دوپٹے کے نیچے سرکا دی، جس کے والد کے کیس کے متعلق پہلی اہم کڑی تھی، جس کی قیمت مہرین نے اپنی آزادی دے کر ادا کی تھی۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہرین نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کی گرم اور مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی دونوں کے لمس کا ملاپ ہوا تو مہرین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شاہویر کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط حاکمانہ تھی کہ مہرین کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اب اس شخص کی قید میں آ چکی ہے، ایک ایسی قید جو اس نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب مہرین کو شاہویر کے خوابگاہ میں لایا گیا۔ کمرہ سفید گلابوں اور ہلکی شمعوں سے سجایا گیا تھا، جس سے ایک مبہم اور رومانوی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مہرین بیڈ کے کونے پر اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور شاہویر خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازے کو لاک کر دیا۔ مہرین کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ شاہویر نے اطمینان سے چلتے ہوئے اپنی اینک اتاری اور میز پر رکھ دی۔ اس کی گہری پرکشش اور تیز آنکھیں فوراً ہی بیڈ پر بیٹھی مہرین پر جم گئی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے نظر آنے والا اس کا معصوم چہرہ اور گلابی ہونٹ اس شمع کی دھیمی روشنی میں کسی جادوئی منظر کی طرح لگ رہے تھے۔ شاہویر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ مہرین نے قدموں کی چاپ سن کر اپنے ہاتھوں کو مزید بھینچ لیا۔ یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے مہرین، تم اپنا یہ گھونگھٹ ہٹا سکتی ہو۔ شاہویر کی بھاری اور رسیلی آواز کمرے میں گونجی تو مہرین نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور سر اٹھا کر سیدھا شاہویر کی طرف دیکھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ شاہویر اس کی نظر میں اندھا ہے، اسی لیے وہ بغیر کسی جھجک کے اس کے خوبصورت اور تیکھی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ شاہویر نے مہرین کا یہ روپ پہلی بار اتنی قربت سے دیکھا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی کجلائی آنکھوں میں اب بھی وہ نڈر پن موجود تھا۔ شاہویر بیڈ پر اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ مہرین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن شاہویر کا بایاں ہاتھ مہرین کے سر کے پیچھے بیڈ پر جم گیا، جس سے مہرین کا فرار ناممکن ہو گیا۔ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، مہرین نے اپنے دفاع میں فوراً کہا، حالانکہ شاہویر کی مردانہ خوشبو اور قربت اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دے رہا مہرین، شاہویر نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ مہرین کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا اور اس کے لب مہرین کے گال کے پاس سے گزر رہے تھے، لیکن دنیا کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ میرے چچا کے جاسوس اس گھر کے چپے چپے پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہے تو ہمارا یہ معاہدہ ناکام ہو جائے گا۔ مہرین نے غصے سے شاہویر کا ہاتھ ہٹانے کے لیے اس کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنی حدود معلوم ہیں شاہویر صاحب، لیکن آپ کا یہ انداز مجھے پسند نہیں آ رہا۔ جیسے اس نے شاہویر کے سینے کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ شاہویر کا دل بھی اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا ہے جتنی تیزی سے اس کا اپنا۔ شاہویر کے ہونٹوں پر ایک دلکش مگر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک تیز حرکت کے ساتھ مہرین کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیں اور انہیں مہرین کے سر کے اوپر لے گیا۔ مہرین اب پوری طرح اس کے سحر انگیز وجود کے نیچے مقید تھی۔ تم مجھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ شاہویر نے سرگوشی کی۔ کیا تم بھول گئی کہ ایک اندھے کے باقی حواس کتنے تیز ہوتے ہیں؟ میں تمہاری خوشبو، تمہاری تیز ہوتی سانسیں اور تمہاری کلائیوں کی اس دھڑکن کو اتنے قریب سے محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے تمہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مہرین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا شاہویر کی آنکھیں سیدھا اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ اس خوفناک خیال کو دل سے نکالے ہوئے بولی، چھوڑیے مجھے، آپ کو اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور ہے۔ شاہویر نے آہستہ سے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز تھا جو مہرین پڑھنے سے قاصر تھی۔ غرور نہیں مہرین، یہ میری طاقت ہے۔
آج کی رات سکون سے سو جاؤ، کل صبح چچا مراد کے سامنے تمہارا پہلا امتحان ہے۔ شاہ خاندان کی بہو بننا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ اٹھا، اپنی اینک دوبارہ آنکھوں پر سجائی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مہرین بیڈ پر لیٹ گئی لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس جگہ تپش محسوس کر رہے تھے جہاں شاہویر نے اسے چھوا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاہدہ صرف 1 سال کا نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک اور رومانوی موڑ بننے والا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب شاہ ہاؤس کے بڑے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو مہرین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں موجود صوفے پر نظر گئی تو وہاں کمبل سلیقے سے طے کیا ہوا رکھا تھا لیکن جاوید وہاں موجود نہیں تھا۔ مہرین نے جلدی سے اپنے بال درست کیے اور کمرے سے متصل واش روم میں جا کر تازہ دم ہوئی۔ جب وہ باہر آئی تو دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی تھی۔ بیبی جی، شاہ صاحب نیچے ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بوڑھی ملازمہ نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مہرین کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج اس کا سامنا مراد خان یعنی شاہویر کے چچا سے ہونا تھا جس کے والد کو برباد کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، ریشمی دوپٹے کو سلیقے سے اپنے سر اور شانوں پر پھیلایا اور اپنے اندر کی نڈر مہرین کو جگاتے ہوئے نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاہ ہاؤس کا ڈائننگ ہال اپنی چھت کے فانوس اور مہنگی لکڑی کی میز کے ساتھ کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میز کے ایک کونے پر شاہویر خان اپنی سفید قمیص اور گرے ویسٹ کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ سجائے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ میز کی دوسری طرف ایک 50 سالہ شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر عیاری اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ یہ شاہویر کا چچا مراد خان تھا۔ جیسے ہی مہرین ہال میں داخل ہوئی تو دونوں کی نظریں اور شاہویر کی پوشیدہ نظر اس کی طرف اٹھی۔ مہرین کے چلنے کے انداز میں ایک وقار اور ایک خود اعتمادی تھی جس نے مراد خان کو چونکا دیا۔ آؤ مہرین، میری بیوی، شاہویر کی رسیلی اور باروب آواز گونجی۔ اس نے اپنا ہاتھ برابر کی خالی کرسی کی طرف بڑھایا تو مہرین خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بیٹھ گئی۔ شاہویر نے اس کی انگلیوں کو نرمی مگر مضبوطی سے دبایا جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری نئی بہو، مراد خان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ شاہویر میاں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم نے اتنی جلدی اور اتنی خاموشی سے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک ایسی معمولی مہرین نامی لڑکی سے جس کا باپ چوری کے الزام میں حوالات میں بند ہے۔ مراد خان کا جملہ سیدھا مہرین کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس سے پہلے کہ مہرین غصے میں کچھ کہتی، شاہویر نے اپنا چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی حرکت میں ایسا جلال تھا کہ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ چچا جان، شاہویر کی آواز میں برف جیسی سردی تھی، مہرین آپ اس گھر کی عزت ہیں اور میری شریک حیات۔ ان کے والد پر ابھی الزام ثابت نہیں ہوا اور مجھے پورا یقین ہے کہ سچ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ ویسے بھی میری جائیداد اور میرے بزنس کے لیے مجھے ایک ایسی ہمدرد شریک حیات کی ضرورت تھی جو دنیا کے سامنے میری آنکھیں بن سکے۔ مہرین نے میری زندگی میں آ کر شاہ انڈسٹریز کے مستقبل کو محفوظ کر دیا۔ اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں آپ کو میرے وارث ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مراد خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاہویر نے اس شادی کے ذریعے اس کا سب سے بڑا پتہ کاٹ دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ شادی کتنی دیر چلتی ہے، مراد خان نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر میز سے اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے کا بند دروازہ اور بڑھتی ہوئی قربت۔ جیسے ہی مراد خان باہر گیا، مہرین نے اپنے ہاتھ شاہویر کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن شاہویر نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے کھڑا کر کے واپس اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مہرین نے غصے سے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیے شاہویر صاحب، اب وہاں کوئی نہیں ہے، آپ کی اداکاری ختم ہو چکی۔ شاہویر نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا جس سے مہرین کا پورا وجود اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ مہرین کی نازک کمر میں حمائل تھے
اور اس نے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ اب میرین سیدھا اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اب کوئی معذوری نہیں تھی بلکہ ایک مردانہ جلال اور والہانہ کشش تھی جس نے مہرین کو گم کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہرین، یہ صرف اداکاری تھی؟ شاویر کی آواز اس کے لبوں کے بہت قریب گونجی۔ میرے چچا جتنے مکار ہیں نا، ان پر نظر رکھنے کے لیے مجھے 24 گھنٹے چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور اب تم بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ اگر انہوں نے تمہارے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف یا جھوٹ دیکھا تو وہ تمہیں اور تمہارے والد کو برباد کر دیں گے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی شاویر، خاص طور پر ان سے جنہوں نے میرے معصوم باپ کو پھنسایا، مہرین نے تڑپ کر کہا۔ اس کا سانس شاویر کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ لیکن مجھے اس طرح اپنے قریب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے کانٹریکٹ کے خلاف ہے۔ کانٹریکٹ کی پہلی شرط یاد ہے نا؟ شاویر نے اس کی کمر پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے مہرین کے چہرے پر بکھری زلف کو اپنے ایک ہاتھ سے پیچھے جھٹکا۔ دنیا کے سامنے ایک دوسرے کے عشق میں پاگل نظر آنا ہے، اور اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے بھی اگر میرے چچا کا کوئی جاسوس کھڑکی سے دیکھ رہا ہو تو اسے ہمارے درمیان دوری نہیں دکھنی چاہیے۔ مہرین کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ شاویر اسے صاف سن سکتا ہے۔ اس پر اصرار مرد کا لمس اس کے پورے جسم کو پگھلا رہا تھا اور اس کے سحر سے بچنے کی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن جتنا وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، شاویر کا وجود اسے اتنی ہی گہرائی سے اپنے حصار میں لے لیتا۔ شاویر پلیز، مہرین کے منہ سے دھیمی سی التجا نکلی۔ اس کی آواز میں موجود بے بسی اور معصومیت نے شاویر کے دل پر بھی عجیب سا اثر کیا۔ اس نے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصے کی جگہ ایک انجانا سا نشہ اتر رہا تھا۔ شاویر نے آہستہ سے اسے آزاد کیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی مہرین کے گلابی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ اپنے حواس کو قابو میں رکھو مہرین، کھیل ابھی بہت لمبا ہے۔ شاویر نے دھیمی سرگوشی کی اور دوبارہ اپنی اینک پہن کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرین وہیں کھڑی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مراد خان سے لڑنا تو آسان تھا، لیکن شاویر خان کے اس قاتلانہ زہر سے اپنے دل کو بچانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے لان میں دوپہر کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ مہرین اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ان کاغذات کا جائزہ لے رہی تھی جو شاویر کے مینیجر نے اسے دیے تھے۔ ان دستاویزات میں کچھ ایسے بینک اکاؤنٹس کا ذکر تھا جن کا تعلق سیدھا مراد خان کی فرنٹ کمپنیوں سے تھا، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ کن مہر اور دستخط غائب تھے جو اس کے والد کو باقاعدہ بری کروا سکتے تھے۔ وہ گہرے خیالات میں گم تھی کہ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے اور ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی تو مہرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ نیچے ہال میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ شاویر کا ذاتی خادم جمیل فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک مہنگا کرسٹل کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا۔ سامنے مراد خان غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک نما بیلٹ تھا جو وہ جمیل پر برسانے کے لیے اٹھا چکے تھے۔ بدماش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خاص مہمان کے لیے لائی گئی قیمتی چائے کو اس طرح سے گرانے کی؟ مراد خان نے چلاتے ہوئے بیلٹ ہوا میں لہرائی۔ صاحب جی، میرا پاؤں پھسل گیا، معاف کر دیں۔ جمیل خوف سے لرزتے وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی مراد خان نے بیلٹ نیچے کی طرف ماری، مہرین سیڑھیوں سے اتری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مداخلت کرتی، ایک اور سایہ دار وجود بجلی کسی تیزی سے جمیل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ شاویر تھا۔ شاویر نے بغیر دیکھے، یا یوں لگا جیسے بالکل دیکھ کر، مراد خان کے ہاتھوں کو ہوا میں ہی کلائی سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مراد خان کے ہاتھ سے بیلٹ نیچے گر گئی۔ چچا جان، شاویر کی آواز پورے ہال میں کسی گرجدار بادل کی طرح گونجی۔ میری موجودگی میں میرے ملازمین پر ہاتھ اٹھانے کی جرت دوبارہ مت کیجیے گا۔ مراد خان نے تکلیف اور غصے سے تل ملا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ شاویر، یہ بدتمیز ملازم تمہارا نقصان کر رہا ہے اور تم، یہ میرا ملازم ہے اور میرا نقصان ہے، میں اسے خود دیکھ لوں گا، شاویر نے نہایت سرد لہجے میں کہا اور جمیل کو اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ مہرین جو سیڑھیوں پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک دم جھٹکا لگا۔
شاویر نے جس طرح مراد خان کا ہاتھ عین اس وقت ہوا میں دبوچا جب بیلٹ گرنے والی تھی۔ وہ کسی اندھے انسان کا رد عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اندھا انسان آواز سن کر اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اتنی درستگی کے ساتھ ہاتھ کو ہوا میں پکڑ لینا یہ ناممکن تھا۔ شکوک کا ایک گہرا سایہ مہرین کے دل میں سر اٹھانے لگا تھا۔ رات کو موسم پھر سے ابر آلود ہو چکا تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی لائٹ جل رہی تھی اور شاویر ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ سن رہا تھا یا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ اب بھی موجود تھا۔ مہرین نے گہرا سانس لیا۔ اسے سچ جاننا تھا۔ اگر شاویر اس سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا تھا تو اس معاہدے میں خود کو محفوظ محسوس نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ کچن سے گرم چائے کا مگ لے کر آئی اور آہستہ سے شاویر کے قریب پہنچی۔ شاویر چہرے پر وہی اسپاٹ تاثرات لیے خاموش بیٹھا رہا۔ آپ کی چائے، مہرین نے کہا اور مگ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ شاویر نے ہاتھ آگے بڑھا کر مگ پکڑنا چاہا، لیکن مہرین نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور مگ کو سائڈ ٹیبل کے بالکل کونے پر رکھ دیا، جہاں سے وہ ذرا سی حرکت سے نیچے گر سکتا تھا۔ میں نے میز پر رکھ دی ہے، مہرین نے سرسری انداز میں کہا اور پیچھے ہٹ کر اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی۔ شاویر نے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ مہرین کی سانس رک گئی۔ جیسے ہی شاویر کی انگلیاں مگ کے قریب پہنچی، مہرین نے جان بوجھ کر اپنا پیر فرش پر مارا جسے وہ گرنے لگی ہو، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا، جس سے چائے کا کھولتا مگ سیدھا شاویر کے ہاتھ اور ٹانگوں کی طرف گرنے لگا۔ یہ ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ تھا۔ اگر کوئی عام اندھا ہوتا تو چائے گرنے کے بعد جلنے پر چیخ اٹھتا، لیکن شاویر نے ناقابل یقین پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے نہ صرف اپنا جسم پیچھے جھٹکا بلکہ گرتے ہوئے مگ کو ہوا میں ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تاکہ گرم چائے مہرین پر نہ گرے۔ اس عمل میں اس کا سیاہ چشمہ اس کے چہرے سے پھسل کر نیچے قالین پر جا گرا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاویر مگ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا اور اس کی گہری چمکدار بھوری آنکھیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی مہرین کی خوفزدہ اور حیرت زدہ آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اب کوئی دھندلا پن نہیں تھا، کوئی بے نوری نہیں تھی، وہاں صرف اور صرف سچائی کی تپش تھی۔ مہرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ شاویر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا سب سے بڑا راز افشاں ہو چکا۔ اس کے چہرے پر ایک اور تلخ مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر مہرین کے بالکل قریب آ گیا۔ ہاں مہرین، میں دیکھ سکتا ہوں، شاویر نے بہت گہری اور روبدار آواز میں اقرار کیا۔ میں تمہارے چہرے کے اس خوف کو، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کو، ان کی حیرت کو اور تمہارے ان گلابی ہونٹوں کی تھر تھراہٹ کو بالکل صاف دیکھ سکتا ہوں۔ مہرین صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ آپ نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا کیوں؟ شاویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر مہرین کا بازو جکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کا مضبوط وجود مہرین پر حاوی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک اور طوفان مچل رہا تھا، کیونکہ اگر دنیا کو پتہ چل جاتا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تو میرے دشمن مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ مہرین، شاویر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میرے چچا نے ہی اس کار حادثے کا منصوبہ بنایا جس میں میری آنکھیں چلی گئیں۔ یہ اندھیرا میری ڈھال تھا جس کے پیچھے چھپ کر میں اپنے دشمنوں کا شکار کر رہا تھا۔ اور اب شاویر کا ہاتھ مہرین کے گال کو چھوتے ہوئے اس کے بالوں میں الجھتا اس کی نازک گردن پر سرسرانے لگا۔ اب تم بھی میرا یہ راز جان چکی ہو۔ اب تم اس کھیل سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ اب تم میری سب سے بڑی کمزوری بھی بن سکتی ہو اور طاقت بھی۔ مہرین کا دل اس انکشاف اور شاویر کے اتنے والہانہ لمس سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کی بے بسی اور طاقت پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ کمرے میں پھیلی پیلی روشنی اب جیسے دونوں کے درمیان تپش بڑھا رہی تھی۔ مہرین دیوار سے لگ کر کھڑی تھی اور شاویر کی چمکدار گہری بھوری آنکھیں بغیر کسی پردے کے سیدھے اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جو اب تک بے نور لگتی تھیں اس وقت مہرین کو اپنے اندر پگھلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑیے مجھے شاویر،
مہرین نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی قید پرندے کی طرح سے پھڑک رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں خود کو اس معاہدے میں محفوظ کیسے سمجھوں جب اس کی بنیاد ہی ایک فریب پر ہے؟ شاہویر نے مہرین کے بازو پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا گرم اور مردانہ وجود مہرین کے اتنے قریب تھا کہ مہرین کو اپنی سانسیں اس کے سینے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ فریب نہیں مہرین، یہ میری بقا کی جنگ ہے۔ شاہویر کی آواز اب حد درجہ رسیلی اور مدھم ہو چکی تھی، جیسے وہ کوئی رازداری کی بات کر رہا ہو۔ اگر میں اس اندھیرے کا ناٹک نہ کرتا تو میرے والد کا سچا قاتل اور تمہارے والد کو پھنسانے والا اصل چہرہ کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتا۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں؟ مہرین نے اپنا سر جھکانا چاہا تاکہ وہ شاہویر کی نظروں کے اس قاتلانہ سحر سے بچ سکے، لیکن شاہویر نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ واپس اپنی طرف اٹھا دیا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں مہرین کے ریشمی جلد پر ایک سنسنی خیز آگ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو مہرین۔ شاہویر نے سرخوشی کی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ مہرین نے گہرا سانس لیا۔ اس کے سرخ ہوتے گال اور لرزتے لب شاہویر کی نظروں کا مرکز بن چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب جب میں سچ جان چکی ہوں تو میرے لیے اس کمرے میں رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب تو تمہارا یہاں رہنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ شاہویر کے لب مہرین کے کان کے بالکل قریب آئے۔ اس کی گرم اور مدہوش کن سانسیں مہرین کی گردن پر لرزش پیدا کر رہی تھی، کیونکہ اب تم میری شریک حیات کے ساتھ ساتھ میری سب سے بڑے راز کی امین بھی ہو، اور ایک شوہر اپنی امانت کو خود سے دور نہیں ہونے دیتا۔ ویسے مہرین کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچا تو مہرین کا نرم وجود مکمل طور پر اس کے مضبوط جسم کی تپش میں سما گیا۔ مہرین نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ شاہویر کے کاندھوں پر رکھ دیے تھے، جیسے وہ گرنے سے خود کو بچا رہی ہو۔ اس لمحے ان کے درمیان کوئی معاہدہ، کوئی شرط باقی نہیں رہی تھی، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لمس پر بے ترتیب دھڑک رہے تھے۔ شاہویر کی نظر مہرین کے گلابی تھر تھراتے ہونٹوں پر جم گئی۔ اس کے چہرے کا جھکاؤ مہرین کی طرف بڑھنے لگا۔ مہرین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا وجود شاہویر کے اس رومانوی حصار کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اچانک کمرے کے باہر لان سے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مہرین نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور شاہویر کو پیچھے دھکیلا۔ شاہویر نے بھی فوراً خود پر قابو پایا اور تیزی سے فرش سے اپنا کالا چشمہ اٹھا کر واپس چہرے پر سجا لیا اور وہیں صوفے پر جا کر بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہویر صاحب، مراد صاحب نے نیچے لائبریری میں کل کی میٹنگ کے حوالے سے فوری بات چیت کے لیے بلایا ہے۔ جمیل کی آواز باہر سے آئی۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا اور مہرین کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا چہرہ شرم اور سحر سے لال ہو رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں، شاہویر نے سنجیدہ آواز میں جواب دیا۔ جانے سے پہلے شاہویر مہرین کے قریب سے گزرا اور بہت دھیمی آواز میں بولا جو صرف مہرین سن سکتی تھی۔ کھیل اب خطرناک ہونے والا ہے مہرین۔ مراد خان کل کی میٹنگ میں کوئی بڑا وار کرنے والا ہے۔ اب تمہیں دنیا کے سامنے میری سچی ڈھال بننا ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن مہرین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہونٹ، اس کی کمر اب بھی شاہویر کے لمس کی تپش سے دہک رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کل کی میٹنگ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ کر لے گی، لیکن اس سے بڑا فیصلہ اس کے اپنے دل میں ہو چکا تھا جو اب شاہویر کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ شاہ انڈسٹریز کا ہیڈ آفس، جو کہ شہر کے مرکز میں واقع ایک بلند و بالا شیشے کی عمارت تھی، اس وقت میڈیا اور بورڈ ممبرز کی آمد سے گونج رہا تھا۔ آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اربوں روپے کے اس امپائر کا اصل وارث کون ہوگا، ایک نابینا شاہویر خان یا اس کا عیار چچا مراد خان۔ شاہویر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر وہی
کالا چشمہ سجائے ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے ایک مخصوص پروقار انداز میں چلتا ہوا کانفرنس ہال میں داخل ہوا۔ اس کے بالکل برابر میں مہرین چل رہی تھی۔ مہرین نے گہرے نیلے رنگ کے ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جس کے کناروں پر چاندی کا نفیس کام تھا۔ اس کا جوڑا اس کے حسن کو ایک شاہانہ اور سنجیدہ وقار دے رہا تھا۔ اس کی انگلی شاویر کے ہاتھ میں تھی جیسے وہ واقعی اس کا سہارا اور اس کی آنکھیں ہوں۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو کیمروں کے فلیش چمک اٹھے۔ مراد خان پہلے سے ہی میز کے سرے پر بیٹھے عیار مسکراہٹ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ خوش آمدید شاہویر میاں اور ہماری نئی بہو، مراد خان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم وقت پر آ گئے کیونکہ آج کا فیصلہ تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ شاویر مہرین کی مدد سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہرین اس کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک ہاتھ شاویر کے شانے پر تھا اور ایک ایسا لمس جو شاویر کے اندر کے طوفان کو سکون دے رہا تھا۔ چچا جان، بورڈ ممبرز یہاں موجود۔ شاویر کی سرد و روبدار آواز ہال میں گونجی۔ آپ جو بھی ثابت کرنا چاہتی ہیں ذرا جلدی کیجیے، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مراد خان نے گہرا سانس لیا اور کھڑے ہو گئے۔ ممبرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قانون کے مطابق شاہ انڈسٹریز کا چیئرمین کسی ایسے شخص کو نہیں بنایا جا سکتا جو جسمانی طور پر معذور ہو۔ شاویر ہمارا بیٹا ہے، ہمیں اس سے ہمدردی ہے، لیکن بزنس جذبات سے نہیں چلتا۔ اس کی بینائی جا چکی ہے اور یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن قانون میں یہ بھی لکھا ہے مراد صاحب۔ مہرین کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سب ممبرز متوجہ ہو گئے۔ اگر چیئرمین شادی شدہ ہو اور اس کی شریک حیات اس کی آفیشل دستخط کندہ بن جائے تو کمپنی کا کنٹرول خاندان کے کسی اور فرد کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں مہرین شاہویر خان اب شاہویر کی قانونی شریک حیات اور ان کی آنکھیں ہوں۔ مراد خان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں مہرین بیوی، قانون یہی کہتا ہے، لیکن قانون یہ بھی تو کہتا ہے کہ شادی حقیقی ہونی چاہیے، کوئی کاروباری ڈیل یا مہرہ نہیں۔ مراد خان نے اشارہ کیا تو ان کے اسسٹنٹ نے ایک بڑی اسکرین پر کچھ دستاویزات اور آڈیو ریکارڈنگز پلے کر دی۔ اسکرین پر مہرین اور شاویر کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو اور اس کے چند پیپرز کی کاپی تھی، اور آڈیو میں مہرین کی وہی آواز گونج رہی تھی۔ میں آپ سے کانٹریکٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں، 1 سال کی شادی، مجھے صرف وہ فائل چاہیے۔ پورے ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ مہرین کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ اس کا ہاتھ شاہویر کے شانے پر کانپنے لگا۔ اسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مراد خان نے ان کا وہ خفیہ معاہدہ چوری کر لیا تھا۔ دیکھا آپ نے سب، مراد خان نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ شادی ایک ڈھونگ ہے۔ اس لڑکی نے اپنے چور باپ کو بچانے کے لیے میرے معذور بھتیجے کو استعمال کیا اور اس کے ساتھ جھوٹا معاہدہ کیا۔ یہ شادی قانوناً باطل ہے۔ میڈیا کے نمائندے شور مچانے لگے اور بورڈ آف ممبرز تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس شکست کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ تب ایک انتہائی غیر متوقع حرکت ہوئی۔ شاویر خان اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی حرکت میں ایسا جلال تھا کہ پورا ہال 1 سیکنڈ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے چہرے سے سیاہ چشمہ اتارا اور اسے میز پر پھینک دیا۔ اس کی گہری چمکدار اور حد درجہ روشن بھوری آنکھیں سیدھی مراد خان کے چہرے پر جم گئی۔ ان آنکھوں میں کسی معذوری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کھیل ختم ہوا چچا جان۔ شاویر کی آواز میں موت جیسی خاموشی اور برف جیسی سردی تھی۔ پورے ہال میں ایک تلاطم مچ گیا۔ شاویر دیکھ سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے یا کوئی چال؟ کیمروں کے فلیش پاگلوں کی طرح چمکنے لگے۔ مراد خان نے صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ تم دیکھ سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ شاویر نے نہایت پروقار انداز میں چلتے ہوئے مراد خان کے قریب آ کر کہا۔ میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب آپ اپنی تمام سازشیں خود اپنے ہاتھوں سے دنیا کے سامنے لائیں۔ آپ نے جس آڈیو اور معاہدے کا ذکر کیا وہ مہرین نے مجھ سے نہیں بلکہ میں نے مہرین کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کھیل رچایا تھا تاکہ میں آپ کے ان گنڈوں کو پکڑ سکوں جنہوں نے مہرین کے والد کو چھوٹے کیس میں پھنسایا اور شاہ خاندان کی قیمتی مہر چوری کی جو اس وقت آپ کی ذاتی لاکر میں موجود ہے۔ شاویر نے اشارہ کیا تو ہال کے دروازے کھلے اور پولیس کے چند اعلیٰ حکام اندر داخل ہوئے۔
جن کے ہاتھوں میں مراد خان کے خلاف وارنٹ اور مہرین کے والد کی رہائی کے احکامات تھے۔ مراد خان آپ کو دھوکہ دہی، چوری اور اپنے بھتیجے پر قاتلانہ حملے کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس آفیسر نے مراد خان کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا۔ مراد خان ذلت اور غصے سے چلاتے ہوئے وہاں سے لے گئے اسے۔ کچھ دیر بعد جب ہال خالی ہو چکا تھا اور میڈیا باہر جا چکا تھا، مہرین خاموش اور گمسم سی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی خوشی اور صدمے کے ملے جلے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے والد اب آزاد تھے اور ان کا کھویا ہوا وقار انہیں واپس مل چکا تھا، لیکن اب اس کا اور شاہویر کا معاہدہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاہویر اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی مردانہ خوشبو مہرین کے حواسوں کو مدہوش کرنے لگی۔ تم رو رہی ہو مہرین؟ شاہویر نے بہت نرم اور گہری آواز میں پوچھا تو مہرین نے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ میرے والد آزاد ہو چکے ہیں اور آپ کو آپ کے امپائر واپس مل گئے۔ اب ہمارے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں آج ہی شاہ ہاؤس چھوڑ دوں گی۔ جیسے ہی مہرین نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، شاہویر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ اس کا بڑا اور مضبوط جسم مہرین کے نازک وجود پر سایہ فگن ہو گیا۔ کس نے کہا کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے؟ شاہویر اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی کاروباری سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک والہانہ اور جنونی محبت کا اعتراف تھا جو مزید چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ شاہویر پلیز، اب کوئی کھیل باقی نہیں ہے، مہرین نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے شانے سے سرکنے لگا۔ شاہویر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی ساڑی کا پلو واپس اس کے شانے پہ رکھا۔ اس کی انگلیاں مہرین کی ننگی جلد کو چھو رہی تھی، جس سے مہرین کے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ یہ کھیل نہیں ہے مہرین۔ شاہویر نے اپنے لب مہرین کے کان کے بالکل قریب لائے۔ اس کی گرم سانسیں مہرین کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ میں نے دنیا کے سامنے کہا تھا کہ تم میری آنکھیں ہو، لیکن اب میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ تم میری روح ہو، میری زندگی ہو۔ معاہدے کی دوسری شرط یاد ہے نا؟ ہم کبھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اس نے مہرین کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچی محبت کا نشہ تھا۔ میں وہ شرط ہار چکا ہوں مہرین۔ میں تمہارے اس نڈرتا، تمہاری اس معصومیت اور تمہارے اس وجود کی خوشبو کا اس حد تک اسیر ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ بولو، کیا تم اب بھی جانا چاہتی ہو؟ مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو شاہویر کی انگلیوں پر جذب ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہویر کے سینے پہ رکھے جہاں اس کا دل بھی اس کی دھڑکن کے ساتھ پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، مہرین نے دھیمی سرگوشی میں اپنے دل کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی شاہویر۔ شاہویر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد پیاری مسکراہٹ ابھری اور اس نے مہرین کو اپنی باہوں کے والہانہ حصار میں لیا، جہاں اب صرف ان کی سچی اور لازوال محبت کا سویرا ہونا تھا۔ شاہ ہاؤس کا وہی کمرہ جو کبھی ایک خاموش معاہدے اور شکوک کے سائے میں گھرا رہتا تھا، آج بالکل بدل چکا تھا۔ نہ تو وہاں کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی جھوٹا پردہ۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، جس کی مدھم آواز شیشے کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر کمرے کے اندر ایک دلکش موسیقی بکھیر رہی تھی۔ کمرے میں چلتی ہوئی دھیمی شمع اور سندل کی خوشبو فضا کو اور بھی سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مہرین شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ساڑی کا پلو درست کر رہی تھی۔ نیلا رنگ کے اس ریشمی ساڑی میں وہ کسی اپسرا جیسی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی اسی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ پہلی بار اس کمرے میں آئی ہو۔ اب وہ معاہدے کے تحت یہاں نہیں تھی، بلکہ وہ شاہویر خان کی محبت اور اس کی مرضی سے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ تبھی آئینے میں ایک اور عکس ابھرا۔ شاہویر نے بغیر کوئی آواز کیے پیچھے سے آ کر مہرین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ مہرین کی نازک کمر کے گرد حمائل ہوئے
اور اس نے اپنا چہرہ مہرین کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے کھلے ہوئے گریبان سے سندل اور مردانہ عطر کی ملی جلی خوشبو مہرین کے حواس کو معطر کرنے لگی۔ ابھی تک مجھ سے شرما رہی ہو؟ شاویر کی رسیلی اور مخملی آواز مہرین کے کان کے بالکل قریب گونجی تو مہرین نے آئینے میں اس کی گہری محبت سے لبریز بھوری آنکھوں کو دیکھا اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ شاویر، چھوڑیے نا، مجھے اپنے بال ٹھیک کرنے ہیں۔ بالکل نہیں۔ شاویر نے شرارت سے سرگوشی کی اور مہرین کے بالوں میں لگی پن کو آہستہ سے نکال دیا۔ مہرین کے سیاہ ریشمی بال ایک جھرنے کی طرح اس کی پیٹھ اور شانوں پر بکھر گئے۔ شاویر نے اپنی انگلیاں ریشمی زلفوں میں الجھا دیں اور انہیں آہستہ سے مہرین کے چہرے سے پیچھے ہٹایا۔ اس کا گرم لمس مہرین کی گردن پر ایک انوکھی تپش چھوڑ رہا تھا جس سے مہرین کے جسم میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار آئینے میں شاویر کی گرفت کو دیکھا جو اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مہرین، شاویر نے اس کے دائیں شانے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بہت دھیمی سی آواز میں کہا، جب میں اندھے ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا تو میرے لیے سب سے مشکل کام خود پر قابو رکھنا تھا۔ تم جب بھی میرے قریب سے گزرتی تھی نا، تمہاری یہ خوشبو، تمہارے چوری چھپے مجھے دیکھنے والی نظریں مجھے مجبور کرتی تھیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں۔ مہرین نے مڑ کر شاویر کو سامنا کیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ شاویر کے چوڑے سینے پہ رکھے جہاں اس کے دل کی دھڑکن مہرین کے ہاتھ کے نیچے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاویر، مہرین نے بناوٹی غصے سے کہا، اگرچہ اس کی اپنی آواز مچل رہی تھی۔ آپ نے مجھے اتنا پریشان کیا، میں تو سچ مچ آپ کو بے بس سمجھ کر آپ کی فکر کرتی تھی اور آپ اندر ہی اندر مجھ پر ہنستے ہوں گے نا۔ ہنستا نہیں تھا، تم پر مرتا تھا، شاویر نے والہانہ انداز میں کہا۔ اس نے مہرین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پوروں میں اٹھا لیا۔ اس کی نظریں مہرین کے تھر تھراتے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ ہر اس لمحے جب تم نے میرا سہارا بننے کی کوشش کی، مجھے لگا میری زندگی میں آنے والا اندھیرا دراصل تمہاری شکل میں ایک بہت بڑا معجزہ لایا تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے ڈر لگتا ہے شاویر کہ کہیں میں اس محبت میں خود کو کھو نہ دوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کھو جانا ہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ شاویر کے ہونٹوں پر ایک مسحور کن مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ مہرین کے مزید قریب ہوا۔ مہرین نے اپنی پلکیں موند لی۔ اس کا پورا وجود شاویر کے لمس کی تپش میں سامنے پگھلنے لگا تھا۔ جب شاویر کے تپتے ہوئے لب مہرین کے لبوں سے مس ہوئے تو وقت جیسے تھم گیا تھا۔ یہ محض دو جسموں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ ان کی تشنہ دلوں کا، ان کے صبر کا اور ان کی بے پناہ محبت کا اعتراف تھا۔ شاویر کی گرفت مہرین کی کمر پر اور سخت ہو گئی، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو، اور مہرین نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر خود کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ باہر بارش کی رمجھم تیز ہو چکی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر محبت کی وہ آگ دہک رہی تھی جس نے ان کے ماضی کے تمام دکھوں اور سائے کو ہمیشہ کے لیے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک نئی صبح تھی جو ان کی سچی اور لازوال محبت کے گیت گانے والی تھی۔ شاہ ہاؤس کے بڑے کمرے میں بکھری رومانوی مدہوشی ابھی پوری طرح ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ قسمت نے اپنا اگلا پتا پھینک دیا۔ شاویر مہرین کو اپنی باہوں میں سمیٹے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مہرین کا سر اس کے چوڑے سینے پر تھا اور اس کے ہاتھ شاویر کی قمیص کے بٹنوں سے بے خیالی میں کھیل رہے تھے۔ شاویر کی انگلیاں مہرین کے کھلے بالوں میں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، جیسے وہ اس پرسکون لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر دینا چاہتا ہو۔ مہرین، شاویر نے بہت دھیمی اور گہری آواز میں پکارا تو مہرین نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا طوفان کی اس رات تو مجھے لگا کہ تم کوئی خواب ہو جو بارش کے پانی کے ساتھ بہہ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم واقعی میرے اس ویران دل میں محبت کا سویرا بن کر ٹھہر جاؤ گی۔ شاویر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ مہرین کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری، اور مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز انسان ہیں۔
جو اپنی دولت کے نشے میں چور ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سخت چہرے کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑکتا ہے جو مہرین کے لیے پگھل سکتا ہے۔ شاویر نے ہنس کر اسے اپنے اور قریب کر لیا، لیکن تبھی کمرے کے کونے میں رکھے شاویر کے پرسنل فون کی تیز گھنٹی بجی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت فون آنے کا مطلب تھا کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شاویر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے مہرین کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر فون اٹھایا۔ بولیں۔ شاویر کی آواز میں وہی پرانی سردی اور حاکمیت واپس آ گئی تھی۔ دوسری طرف سے اس کے وفادار مینیجر فہد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، شاہ صاحب ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی، مراد خان جیل سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاویر کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ کیا؟ وہ اتنی سخت سیکیورٹی سے فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا جب ان کے آدمیوں نے ایمبولینس پر حملہ کر دیا۔ شاہ صاحب، مراد خان اب بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان کا سب سے پہلا نشانہ بھابھی مہرین ہو سکتی ہیں۔ فہد نے خبردار کیا۔ شاویر نے فون بند کیا تو اس کا چہرہ غصے اور تشویش سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر مہرین کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا شاویر؟ کس کا فون تھا؟ مہرین نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو شاویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر مہرین کے دونوں کاندھے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں مہرین کے کھو جانے کا خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ مہرین، تمہیں ابھی اسی وقت شاہ ہاؤس سے نکلنا ہوگا۔ مراد خان جیل سے بھاگ چکا ہے اور وہ یہاں آ سکتا ہے۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی شاویر، مہرین نے مضبوطی سے کہا۔ ہم نے ہر مشکل کا سامنا مل کر کیا ہے، اب بھی مل کر کریں گے، ضد مت کرو مہرین، شاویر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ تڑپ تھی۔ میں تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، تم میری زندگی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں دوبارہ اسی اندھیرے میں چلا جاؤں گا جہاں سے تم نے مجھے نکالا۔ اس نے مہرین کے چہرے کو چوما اور اپنے گارڈز کو بلا کر اسے لے جانے کا حکم دیا۔ مہرین کو میرے خفیہ فارم ہاؤس پر لے جاؤ، وہاں سیکیورٹی دگنی ہونی چاہیے۔ مہرین کو شہر سے دور پہاڑوں کے درمیان واقع شاویر کے انتہائی محفوظ فارم ہاؤس پر منتقل کر دیا گیا۔ باہر طوفان اور تیز ہوا چل رہی تھی جس سے درختوں کے سائے کھڑکیوں پر جن بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ مہرین کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ بار بار شاویر کا نمبر ملا رہی تھی لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں جا رہی تھی۔ اس کا دل کسی انہونے خوف سے لرز رہا تھا۔ اچانک فارم ہاؤس کی لائٹس چلی گئیں، ہر طرف گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ مہرین نے گھبرا کر اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی، تبھی باہر سے فائرنگ کی زوردار آوازیں آنے لگیں۔ محافظوں کے چلانے اور گولیوں کے تبادلے کی آواز نے فضا کو ہولناک بنا دیا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور مراد خان اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور پاگل پن تھا اور اس کے ہاتھ میں خودکار پسٹل تھا۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہو مہرین بی بی؟ مراد خان نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم نے اور تمہارے اس چالاک شوہر نے مجھے برباد کیا نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ شاویر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا مراد خان، مہرین نے نڈر ہو کر کہا، اگرچہ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ مراد خان نے مہرین کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ چلو میرے ساتھ، اب تم شاویر کے خلاف میری سب سے بڑی ڈھال بنو گی۔ جیسے ہی وہ مہرین کو لے کر فارم ہاؤس کے مرکزی ہال میں پہنچا تو ہال کا بڑا شیشے کا دروازہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور اندھیرے میں سے ایک ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا۔ وہ شاویر خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس کا پورا وجود کسی زخمی شیر کی طرح غضبناک لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بارش سے گیلے تھے اور اس کی آنکھوں میں مراد خان کے لیے صرف اور صرف موت لکھے تھے۔ مراد خان، شاویر کی آواز ہال میں گونجی، میری بیوی سے اپنا گندا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ ورنہ میں تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کروں گا نا کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ شاویر پیچھے ہٹو ورنہ میں ابھی اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ مراد خان نے پسٹل مہرین کی کن پٹی پر رکھ دی تو مہرین نے شاویر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصے کے ساتھ ایک بے پناہ تڑپ بھی تھی۔ اس نے اپنے دانت بھینچ لیے اور ہمت کر کے اپنی کوہنی سے مراد خان کے پیٹ پر زوردار وار کیا۔ مراد خان درد سے بلبلا اٹھا اور اس کا نشانہ چوک گیا۔
اسی ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے شاویر نے گولی چلا دی اور گولی سیدھی مراد خان کے بازو پر لگی اور اس کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا۔ شاویر کے گارڈز نے فوراً مراد خان کے باقی غنڈوں کو دبوچ لیا۔ شاویر نے اپنی گن پھینکی اور پاگلوں کی طرح مہرین کی طرف بھاگا۔ اس نے مہرین کو اتنی زور سے اپنے سینے سے لگایا کہ دونوں کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ مہرین تم ٹھیک ہو؟ خدا کے لیے بولو تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ شاویر کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مہرین نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنے آنسوں کے درمیان کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں شاویر، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مراد خان کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے اب اس کا بچنا ناممکن تھا۔ طوفان تھم چکا تھا اور اب مہرین اور شاویر کی زندگی میں محبت کی وہ مستحکم اور لازوال دھوپ نکلنے والی تھی جو کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ شاہ ہاؤس آج اس طرح سے سجا تھا جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ پورے محل کو سفید چنبیلی کے سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی دل فریب خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ شاہ خاندان کی کھوئی ہوئی رونقیں اور وقار آج مکمل طور پر واپس لوٹ آیا تھا۔ یہ مہرین اور شاویر کی سچی محبت اور نئی زندگی کا باقاعدہ استقبالیہ جشن تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا جہاں شہر کی تمام نامور شخصیات شریک تھیں، لیکن اس پر ہجوم اور چمکدار محفل میں سب کی نظریں ایک انسان پر ٹکی تھیں۔ وہ ہال کے وسط میں کھڑا بلیک ٹکسیڈو سوٹ میں حد درجہ باروب اور پرکشش لگ رہا تھا، اور اب اس کی آنکھوں پر کوئی کالا چشمہ نہیں تھا۔ اس کی روشن بھوری آنکھیں بڑی بےتابی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تبھی ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ مہرین سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے روایتی اور زرق برق بنارسی لباس میں ملبوس تھے، جس پر سونے کے تاروں کا باریک اور شاندار کام تھا۔ اس کے گلے میں شاہ خاندان کا خاندانی ہیرے کا ہار چمک رہا تھا، جس کے چہرے کو ایک ملکوتی حسن دے رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی تھیں اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، شاویر چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے رک گیا۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے مہرین کا نرم اور لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ سب نے تالیاں بجا کر اس خوبصورت جوڑے کا استقبال کیا۔ تم کائنات کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو مہرین۔ شاویر نے اس کا ہاتھ اپنے لب پر رکھتے نہایت دھیمی اور رسیلی سی آواز میں سرگوشی کی، جس سے مہرین کا دل ایک بار پھر بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ اور آپ دنیا کے سب سے مغرور لیکن پرکشش شوہر۔ مہرین کی نظریں اٹھا کر ہلکی سی شرارت سے جواب دیا تو شاویر نے دلکش انداز میں مسکرا کر مہرین کو ڈانس فلور کی طرف بڑھایا۔ دھیمی اور روانوی موسیقی کی دھن فضا میں گونجنے لگے۔ شاویر کا ایک ہاتھ مہرین کی نازک سی کمر پر جم گیا اور مہرین نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا۔ وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر رقص کرنے لگے جیسے دنیا میں ان کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو۔ جشن شادی کے اختتام پر جب تمام مہمان رخصت ہو چکے تو شاویر مہرین کو لے کر شاہ ہاؤس کے سب سے اونچے اور خوبصورت چھت پر آیا، جہاں سے پورا شہر روشنیوں کے ایک حسین جال کی طرح دکھ رہا تھا۔ آسمان پر چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا مہرین کے سرخ دوپٹے کو اڑا رہے تھے۔ شاویر نے پیچھے سے آ کر مہرین کو اپنی باہوں کے ایک گرم حصار میں سمیٹ لیا۔ مہرین نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا اور چاندنی میں نہائے ہوئے شہر کو دیکھنے لگی۔ مہرین، شاویر نے اس کے گرد اپنی گرم سانس سے بکھیرتے ہوئے کہا، اب کوئی جھوٹ، کوئی دشمن، کوئی معاہدہ ہمارے درمیان نہیں، اب ہم بالکل آزاد ہیں۔ مہرین نے مڑ کر شاویر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں سچی محبت کے ستارے چمک رہے تھے۔ ہاں شاویر، ہم آزاد ہیں، ایک دوسرے کی محبت کی قید میں۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ جو سفر ایک مجبوری کی شرط سے شروع ہوا وہ میرے دل کو سب سے خوبصورت منزل کی بن جائے گا۔ شاویر کی نظریں مہرین کے سرخ اور تپتے ہوئے لبوں پر جم گئیں، جو چاند کی روشنی میں اور بھی مدہوش کن لگ رہے تھے۔ اس نے مہرین کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید گہرا کیا اور اسے اپنے وجود کے اور قریب کھینچ لیا۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ شاویر نے انتہائی والہانہ اور مدھم سی آواز میں اعتراف کیا، لیکن میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت ہار پر
ہمیشہ فخر کروں گا۔ میں تمہارا ہوں مہرین، ہمیشہ کے لیے، اور میں آپ کی ہوں شاہویر، میری آخری سانس تک۔ مہرین نے دھیمی سرگوشی میں اپنے دل کا حتمی سچ بیان کیا۔ جیسے ہی چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا، شاہویر کے لب مہرین کے لبوں سے جا ملے، اور انہوں نے چاندنی رات کے سحر انگیز اور بے خود لمحات میں اپنی روحوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کر دیا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک ہو چکی تھیں، اور ان کی یہ کہانی جو ایک معاہدے سے شروع ہوئی تھی اب ایک لازوال سچی اور بے پناہ رومانوی محبت کی شکل میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔